السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سواگت ہے آپ کا ایجوکیشن پوائنٹ چینل میں۔ احباب، پچھلے سبق میں ہم نے واحد اور جمع کے بارے میں پڑھا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے متضاد الفاظ کے بارے میں۔ اسے ضد بھی بولتے ہیں، جس کی جمع ازداد ہوگی۔ ضد الفاظ، ازداد الفاظ، متضاد الفاظ بول سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہر چیز کی کچھ نہ کچھ ضد ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کے مقابلے میں ضرور کچھ نہ کچھ ہوتی ہے۔ جیسے سرکار کے مقابلے میں اس کی اپوزیشن ہوتی ہے، جو پارلیمنٹ میں بحث کرتی ہے اور اس کے دعوے اور دلیل کو رد کرتی ہے۔ اسی طرح الفاظ میں بھی ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ جیسے دن کا ضد ہوگا رات، لڑکا کا ضد ہوگا لڑکی۔ یعنی یہ الفاظ جو ہیں آپس میں دشمن ہوتے ہیں، ضد ہوتے ہیں، مخالف ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جیسے آپ تضاد کا لفظ اردو لفظ ہے، آپ اسے کبھی کبھار استعمال بھی کرتے ہوں گے۔ جیسے آپ کھیلنے کے لیے گئے، دو بچوں کے بیچ میں لڑائی ہو گئی، آپ نے کہا ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تضاد ہو گیا۔ تو اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے بیچ میں جھگڑا رہتا ہے، تضاد رہتا ہے، لڑائی رہتی ہے۔ اسی کو متضاد الفاظ کہتے ہیں، ضد کہتے ہیں۔ تو آپ کو اب یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اس کی تعریف یاد کر لیں گے۔ جب دو الفاظ کے معنی ایک دوسرے کے برعکس ہوں، برعکس معنی خلاف ہوں، تو اس کو ازداد یا تضاد کہتے ہیں۔ جب دو الفاظ کے معنی ایک دوسرے کے برعکس ہوں، ایک دوسرے کے خلاف ہوں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ازداد یا تضاد کہتے ہیں۔ جیسے دن من ہر کوئی جانتا ہے، سورج نکلتا ہے دن ہو جاتا ہے، دن میں اجالا ہی اجالا ہوتا ہے۔ جیسے دن، پھر اس کا تضاد کیا ہے؟ رات۔ آپ سے کسی نے پوچھا دن کا ضد بناؤ، تو آپ نے کہا رات۔ کسی نے کہا رات کا ضد بناؤ، آپ نے کہا دن۔ اسی طرح نیک منے اچھا اور بد منے برا، تو نیک کا ضد کیا ہوگا؟ بد ہوگا۔ اسی طرح آسمان، ہم سب جانتے ہیں کہ آسمان اوپر میں رہتا ہے، آسمان اوپر میں ہوتا ہے، ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے، اور زمین نیچے ہوتی ہے۔ تو آسمان کا یہ کیا ہوگا؟ ضد کیا ہوگا؟ زمین ہوگی۔ اچھا کا ضد برا، اور صبح کا ضد شام۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے اس کو۔ بہت آسان یہ سبق ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس کی جو تعریف میں نے بتائی، یہ تعریف ہے آپ کو، یہ تعریف جو ہے آپ کو یاد کر لینا ہے، اور باقی آپ مطالعہ کریں گے، 2-3 بار دیکھ لیں گے، انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ یہاں پہ کچھ متضاد الفاظ دیے ہوئے ہیں، لفظوں کی ضد دیے ہوئے ہیں، آپ اسے دیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا۔ خوبصورت کا ضد کیا ہے؟ بدصورت ہے۔ خوبصورت وہ چیز جو اچھی لگے، بھلی معلوم ہو، اور بدصورت وہ چیز جو بری لگے، جس سے کراہت محسوس ہوتی ہو۔ اچھا کا ضد برا۔ سوال کا ضد کیا ہے؟ جواب۔ جہل منے ان پڑھ اور علم منے جاننے والا، تو جہل کا ضد کیا ہوگا؟ علم ہوگا۔ برائی کی ضد اچھائی ہوگی۔ قریب کی ضد دور ہوگا۔ تیز منے فاسٹ، اور اس کی ضد کاہلی، سست ہوتی ہے۔ یہ لڑکا تیز ہے، یہ لڑکا سست ہے، کہا بھی جاتا ہے۔ اجالا کا ضد کیا ہوگا؟ اندھیرا۔ غلط کا ضد کیا ہوگا؟ صحیح۔ یعنی اپوزٹ ہوتا ہے، ایک دم بالکل اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ اسی بھی دیکھیں، بادشاہ امیر ہوتا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، تو اس کا ضد کیا ہونا چاہیے؟ فقیر ہونا چاہیے، کیونکہ فقیر کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، مال و دولت نہیں ہوتا ہے اس کے پاس، بھیک مانگنے پہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے وہ۔ تو دیکھیں، بادشاہ کا ضد فقیر۔ چھوٹا کا ضد کیا ہو جائے گا؟ بڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح لمبا کا ضد کیا ہو جائے گا؟ آپ خود جان گئے ہوں گے، ناٹا ہو جائے گا۔ بیٹی کا ضد بیٹا ہو جائے گا۔ نادان کا ضد، نادان وہ شخص جس کے اندر عقل کم ہو، تو نادان کا ضد کیا ہو جائے گا؟ عقل مند ہو جائے گا۔ حق وہ چیز جو حق پر ہو،
اس کا کیا ہو جائے گا؟ باطل، یعنی ناحق. حق کا ناحق بھی لکھ سکتے ہیں آپ. سفید، سفید کی ضد کیا ہوگی؟ سیاہ ہوگی. شادی، شادی کی ضد کیا ہوگی؟ غم. دیکھیے شادی مانے خوشی ہوتا ہے، تو یہاں پہ خوشی بھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. خوشی کا ضد غم، شادی کا ضد شادی کا ضد بھی غم. شادی میں تو خوشی ہی ہوتی ہے نا، پریوار آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، سب گھر والے خوش رہتے ہیں. عزت، عزت کی ضد کیا ہوگی؟ ذلت. فنا، فنا یعنی مٹنے والا، اس کی ضد کیا ہوگی؟ بقا ہوگی. قرآن عظیم میں ہے نا، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دیکھیے ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، باقی رہے گی تو اللہ کی ذات ہی باقی رہے گی. طلوع، طلوع کا ضد کیا ہوگا؟ غروب ہوگا. طلوع جب سورج نکلتا ہے صبح کے وقت ایک دم جب نکلتا ہوا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو اسے غروب کہا جاتا ہے. اور زندہ، زندہ کا ضد کیا ہوگا؟ مردہ ہوگا. آج کا ضد کیا ہوگا؟ کل، ٹمورو. ٹمورو کا ضد کیا ہوگا؟ نیکسٹ ڈے. کثرت، کثرت مانے زیادہ ہوتا ہے، تو زیادہ کا ضد کم، تو کثرت کا ضد کیا ہوگا؟ قلت. کثرت مانے زیادہ، قلت مانے کم. بچے آج کلاس میں کثرت سے موجود ہیں، کیا مطلب؟ زیادہ آئے ہوئے ہیں بھائی. بچے آج کلاس میں قلیل ہیں، یعنی کہ بہت کم آئے ہوئے ہیں. سرد، سرد کی ضد کیا ہوگی؟ سرد کی ضد ہوگی، ایک منٹ، سرد کی ضد کیا ہوگی؟ گرم ہوگی. تو آپ نے ان تمام کو پڑھ لیا. یہ بہت آسان سی چیز ہے، آپ اسے ایک دو بار اور پڑھ لیجئے گا اچھے سے. پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں.